अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 1। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 1 की आयत नंबर 96 से 100 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासी अला हयात। वाव और लाल बत्ता ताजिदा तो पाएगा, ताजिदन्ना तो पाएगा हम उनको, और बिलाशुबा तो पाएगा उनको अहरसा हिरस करते हुए नासी लोगों से, बाकी लोगों से ज़्यादा, अला हयातिन ज़िंदा रहने पर, वमिनल्लाज़ीना और लोगों में से अशरकू जो मुशरिक हैं या जिन्होंने शिरक किया, यवद्दू चाहता है, अहदुहुम उनमें से हर एक, लऊ काश यम्मरु उनको उम्र मिले, अल्फ़ा सना अल्फ़ा हज़ार, सना साल, हज़ार साल लंबी उम्र, वमा और नहीं, वाव और माँ नहीं, हुआ उसको बिमुज़हज़िही ही बचा सकती उसको, मिनल अज़ाबी अज़ाब से, हुआ वो बेमुज़हज़िही बचा सकती ही उसको, मिनल अज़ाबी अज़ाब से, या इतनी उम्र नहीं बचा सकती उनको अज़ाब से, उम्र इतनी उम्र। वल्लाहु और अल्लाह ताला बसीरुन देखने वाला है, बिमा जो यामलून वो कर रहे हैं। कुल कह दो, मन जो कोई काना है अदुवन दुश्मन लि जिब्रीला जिब्राईल अलैहिस्सलाम का, फ़इन्नहु पस बेशक उसने नज़्ज़लाहु उसे उतारा, अला क़ल्बिका तेरे दिल पर, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से, मुसद्दिक़न इसकी तस्दीक करने वाला है, लिमा जो बैना यदई उससे पहले है, वहुदन और हदायत है, व बुशरा और खुशखबरी है, लिलमोमिनीन ईमान वालों के लिए। मन जो कोई काना है अदुवन दुश्मन, लिल्लाहि अल्लाह का, व मलाइकाती और उसके फ़रिश्तों का, व रसूली और उसके रसूलों का, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम का और मिकाईल अलैहिस्सलाम का, फ़इन्नल्लाह पस बेशक अल्लाह तबारक अदुवन दुश्मन है, लिल काफिरीन काफरों का दुश्मन है। वलक़द और बिलाशुबा अंज़लना हमने नाजिल की हैं, इलैका तेरी तरफ, आयातिन आयतें, बय्यिनात वाज़े, वमा यकफुरु और नहीं कुफ्र करते, नहीं इनकार करते, बिहा इसका, इल्ला मगर, फासिकुन फासिक नाफरमान लोग, गुनाहगार लोग। अवाकुल्लामा क्या जब कभी आहदो उन्होंने अहद किया, अहदन वादा, नबाज़ाहु तो फेंक दिया उसको, फरीकुन एक ग्रोह ने, मिनहुम उनमें से, बल्कि अक्सरुहुम अक्सर उनमें से, ज़्यादा उनमें से, ला युमिनून नहीं ईमान लेके आते। बामुहावरा तर्जुमा। और बिलाशुबा यकीनन तो उन्हें सब लोगों से ज़्यादा किसी भी तरह ज़िंदा रहने पर हरीस पाएगा, और उनसे भी जिन्होंने शिरक किया, उनका हर एक चाहता है काश उसे 1000 साल उम्र दी जाए, हालांकि ये उसे अजाब से बचाने वाला नहीं है कि उसे लंबी उम्र दी जाए, और अल्लाह खूब देखने वाला है जो कुछ वो कर रहे हैं। कह दे, जो कोई जिब्राइल का दुश्मन हो तो बेशक उसने उसे तेरे दिल पर अल्लाह के हुक्म से उतारा है, इसकी तस्दीक करने वाला है जो इससे पहले है, और मोमिनों के लिए तो सरासर हदायत है और खुशखबरी है। जो कोई अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्राइल और मिकाईल का दुश्मन हो तो बेशक अल्लाह सब काफरों का दुश्मन है। और बिलाशुबा हमने तेरी तरफ वाज़ेह आयात नाजिल की हैं, और उनसे कुफ्र नहीं करते मगर जो फासिक हैं। और क्या जब उन्होंने कभी कोई अहद किया तो इसे इनमें से एक ग्रोह ने फेंक दिया, बल्कि उनमें से अक्सर ईमान ही नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 1 की आयत नंबर 96 से 100 तक की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वला तजिदन्नहुम अहरसन्नासी अला हया। इस आयत का ताल्लुक़ दरअसल पिछली आयत के साथ है कि यहूदी अपने आप को ज़िंदा रहने पर सब लोगों से ज़्यादा हरीस पाएंगे, चाहे उन्हें किसी भी तरह ज़िंदा रहना पड़े, ग़ुलाम बनकर या इज़्ज़त बर्बाद करके।
مشرکین بھی زندہ رہنے کے بہت خواہشمند ہیں، کیونکہ ان کے سامنے صرف دنیا ہی کی لذتیں ہیں، آخرت پر ان کا یقین نہیں، آخرت سے متعلق انہیں نہ کچھ خوف ہے نہ امید ہے۔ مگر یہودی زندہ رہنے پر ان سے بھی زیادہ حریص ہیں، کیونکہ مشرکین مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے، اس لیے وہ موت سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا یہودی ڈرتے، جنہیں خوب علم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے پہچاننے کے باوجود ان کے ساتھ کفر کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا رسوائی ہوگی۔ اس لیے ان کا ہر شخص 1000 برس زندہ رہنے کی خواہش رکھتے، چاہے کسی بھی زندگی کتنی بھی ان کی ذلیل کیسی بھی ہو، کیونکہ آخرت کے عذاب سے تو بہرحال وہ بہتر ہی ہوگی۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی کسی شخص کو لمبی عمر مل بھی جائے تو وہ عذاب سے بچانے والی ہرگز نہیں ہے۔ آیت نمبر 98۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی عداوت میں یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن سمجھ لیا، کیونکہ وہی آپ پر وہی لے کے آتے تھے جبرائیل علیہ السلام، جبکہ ان کے خیال میں انہیں بنی اسرائیل کے کسی شخص پر وہی لے کر آنا چاہیے تھا۔ اس لیے انہوں نے ایک بہانہ بنایا۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابوالقاسم، یعنی قاسم کے باپ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا۔ تو انہوں نے کہا، اے ابوالقاسم، ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کے جواب دے دیے تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ واقعی نبی ہیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے ان سے عہد لیا جیسا کہ اسرائیل علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے عہد لیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے نا اسرائیل۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے یہاں تک کہا کہ اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں اس بات پر وکیل ہے، یعنی گواہ بھی ہے، وکیل بھی ہے۔ تو سوالات کے صحیح جوابات پانے کے بعد یہودیوں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ فرشتوں میں سے آپ کے پاس آنے والا کون ہے؟ کیونکہ ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی فرشتہ خبر لے کر آتا ہے۔ یہی آخری بات ہے، اگر آپ بتا دیں گے تو ہم آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل ہے۔ انہوں نے کہا، وہ تو لڑائی اور جنگ لے کر اترتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اگر تم میکائیل بتاتے تو ہم ایمان لے آتے، کیونکہ وہ نباتات، بارش اور رحمت لے کر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ۔ تو اس کے علاوہ صحیح بخاری میں بھی ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہ عیسائی تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام سے 3 سوال پوچھے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ابھی جبرائیل علیہ السلام نے اس کے جواب بتائے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے، وہ تو فرشتوں میں سے یہود کا دشمن ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس بہانے کے کئی جواب دیے۔ پہلا یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کا اس میں کیا قصور ہے؟ اس نے تو اللہ کے حکم سے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ نازل کیا ہے، یعنی قرآن کو۔ تمہاری دشمنی تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہوئی نا پھر اس طرح۔ دوسرا یہ کہ اگر جبرائیل علیہ السلام نے تمہاری کتاب کے خلاف یا گمراہی اور عذاب والی کوئی بات کی ہوتی تو بے شک تم اس سے دشمنی کرتے، مگر جب اس کی لائی ہوئی کتاب جو وہی ہے تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، بشارت ہے، تو پھر تمہیں دشمنی رکھنے کا کیا حق ہے؟ تیسرا یہ کہ تمہارا کہنا ہے کہ میکائیل سے تمہاری دوستی ہے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے جبکہ تم جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہو؟ دشمن کا تو دوست بھی دشمن ہوتا ہے۔ اس لیے تمہاری دشمنی صرف جبرائیل سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے اور جبرائیل اور میکائیل سبھی سے، کیونکہ یہ سب جبرائیل علیہ السلام کے دوست ہیں۔ اور سن لو کہ جو ان سب کا دشمن ہے تو ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 99۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یعنی کھلی نشانیاں اللہ نے نازل کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا واضح ثبوت موجود ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معجزات بھی اسی میں ہی آ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 100۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، یہاں سے یہودیوں کے ایک اور گندی عادت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہودیوں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے اور اس پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا، مگر وہ اس عہد سے پھر گئے اور کہنے لگے ہم سے اس قسم کا کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ عہد توڑنا تو ان کا پرانا شیوا ہے، وہ تو ان کی بڑی پرانی عادت ہے۔
جب بھی ان سے کوئی عہد لیا گیا ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پس پشت ڈال دیا، چھوڑ دیا، توڑ دیا، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ تو تورات پر سرے سے ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ اگر اب عہد توڑ رہے ہیں، عہد شکنی کر رہے ہیں، تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ آپ پریشان نہ ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔